جناب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور کانفرنس کا اختتامی خطاب آپ فرمائیں. جناب مولانا علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب قبلہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت محفل کو سجانے والوں پر علماء کرام اور دانشور اسکالر حضرات جنہوں نے اس محفل میں بہت قیمتی اور نفیس باتیں کی. میں بہت مشکل کام کرنے جا رہا ہوں. مشکل کشا سے استمداد کرتے ہوئے غدیر پہ کم بولنا بہت مشکل ہے، اور کیونکہ غدیر عید ہے، عید پہ مومنین کو خوش کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، تو مختصر خطاب کر کے میں آپ سب کو خوش کرنے جا رہا ہوں. حدیث غدیر کے بارے میں شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، علماء کی بات نہیں کر رہا لیکن علماء بھی شامل ہیں. حدیث غدیر جیسی حدیث اسلام میں کوئی دوسری نہیں ہے. توحید کے بارے میں بھی نہیں ہے، رسالت کے بارے میں بھی نہیں ہے، معاد کے بارے میں بھی نہیں ہے، عبادات کے بارے میں بھی نہیں ہے، عقائد کے بارے میں بھی نہیں ہے، نماز کے بارے میں بھی نہیں ہے، حج کے بارے میں بھی نہیں ہے. کسی چیز کے لیے اتنی طاقتور حدیث جتنی حدیث غدیر ہے کوئی دوسری حدیث نہیں ہے. وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ یہ طاقت کیسے ہے. میں اختصار کیونکہ میں نے کہا ہے تو شاید 5 منٹ مجھے لگیں. شاید بولنے والے کے 5 منٹ، سننے والے کے آدھے گھنٹے ہوتے ہیں. ایسی حدیث جس کو 1,00,000 صحابہ نے ایک ساتھ سنا ہو دوسری نہیں ہے. ایسی حدیث جسے ہر صحابی نے نقل کی ہو کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہر صحابی پہ واجب تھا کہ اسے غائب تک پہنچائے. ہر صحابی نے نقل کیا، اور اتنے بڑے سینسرشپ کے باوجود یہ حدیث ہم تک 100 سے زیادہ صحابی سے پہنچی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حدیث کا علم نہیں رکھتے ان کو پتہ نہیں ہے. 100 صحابی سے پہنچی تو کیا بات ہے. آپ کے پاس کوئی حدیث 10 صحابی سے نہیں پہنچی ہے. اگر 10 سے پہنچ جائے تو اسے متواتر کہہ کے ہم سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں. کتنا بڑا سینسرشپ تھا جس کے باوجود ہی آیا ہے. تبری نے جب غدیر پہ کتاب لکھی تو اسے سنسار کر کے مار دیا گیا. ابن عقدہ نے غدیر پہ کتاب لکھی تو اسے تلف کر دیا گیا. یہ کتابیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں. اصحاب نے جو بیان کیا تھا وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں. جو نہیں پہنچی اس کا یہ حال ہے، اس جیسی کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غدیر پر اگر ہم متحد ہوں گے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کر متحد ہو تو وہ اتحاد ہے.
آج اگر عالم اسلام سب اردن کے ساتھ متحد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف اتحاد تو شرط نہیں ہے. اردن سے متحد ابھی ہیں، سارا عالم اسلام متحد ہے، اسی سے متحد ہے. کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا. کیا ہوا اور غدیر کی کہانی کیا ہے؟ اگر آپ تھکے نہ ہوتے تو میں آپ کو ضرور سناتا. ابھی آپ جو بھی کہیں میں نہیں سناؤں گا، کیونکہ جو 2-4 لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں باقیوں کو ان پہ غصہ آ رہا ہے. وہی آپ پہ پہلے بھی ہمیں غصہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کانفرنس کا آخر ہے، یہ ثبوت دیجئے کہ ہم مکمل سن رہے ہیں، بہت اہم باتیں کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں، یہ جواب سے تو پھر آغا صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہو گئی. جواب ایسے دیں کہ آغا صاحب کچھ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے وقت میں یا تھوڑا سا اگر زیادہ بھی لے لیں تو بتائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور آج کے تناظر میں یزیدیت. اچھا، ان نعروں کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لینے لگا، آپ بے فکر رہیں. میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، وہ ساری کہانی بتا دے گا. صرف ایک حدیث، وہ بھی حدیث پوری پیش نہیں کروں گا. غدیر کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں غدیر نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو بھی بڑا سوال ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہے. میں حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم سے، اور غدیر کے حق میں اس سے زیادہ صریح اور اس کی تائید میں کوئی اور حدیث نہیں ہے. میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زید ابن ارقم سے اصحاب نے کہا، جو صحابیوں کے نام موجود ہیں، لکھا ہوا بھی ہے، نہیں پڑھ رہا میں. کہا آپ رسول خدا کے ساتھ تھے، آپ نے رسول خدا کے ساتھ جنگیں لڑی، غزوات میں بھی تھے، تو ہمیں رسول کی حدیث سنائیں. زید بن ارقم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں لقد کبرت سنی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں میں بھول گیا ہوں، میں کچھ پیش کرتا ہوں، کچھ بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا. جو نہیں بولوں گا اس کے بارے میں تم نے پوچھنا نہیں ہے. یہ پوری کہانی چل رہی ہے، جس کے ذہن میں چل سکتی ہے. اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کو 1 گھنٹے میں سناتا. صحابی رسول ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، یہ بھی زید کا بھی آخری عمر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، خود کہہ رہا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول خدا کے ساتھ تھے، ہمیں حدیث سنائیں رسول خدا کی. فرما رہے ہیں کچھ سناؤں گا، کچھ نہیں سناؤں گا. جو نہیں سناؤں گا وہ نہیں پوچھنا مجھ سے. کچھ تو ہے. پھر کیا فرمایا؟ پورے حیات رسول خدا سے ایک صحابی ایک حدیث ہدیہ کرنا چاہ رہا ہے. اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ثم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ. پوری سیرت میں سے اگر ایک خطبہ پیش کرنا ہے تو وہ خطبہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ خطبہ غدیر ہونا چاہیے. غدیر خطبہ ہے، صحیح مسلم کہہ رہا ہے، غدیر میں رسول خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. ہمیں یہ خطبہ ابھی ملتا نہیں ہے. کیوں؟ زید جواب دے رہے ہیں مجبوریاں ہیں، مجھ سے پوچھنا نہیں.
اور پھر یہ خطبہ جتنا، یہ حدیث جتنی نقل ہوئی ہے کتابوں میں اتنی نہیں ہے. ابھی نعلین کی بھی بات چل رہی تھی. نعلین رسول پر کتابیں لکھنے والے خطبہ رسول کو بھول گئے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کا وقت لیا اور شاید 5 منٹ سے اوپر ہو گئے. میں آپ سب حضار کا شکر گزار ہوں. اور میں کون ہوتا ہوں شکریہ کرنے والا؟ کیونکہ مجھے کہا آخر میں بول رہا ہوں، آپ کی طرف سے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جنرل صاحب کا، اتنی خوبصورت محفل سجانے کا، تمام حضار کا اور آپ کے صبر کا. اور مجھے رضا بھائی نظر آ رہے ہیں، شاید آپ کی پذیرائی تیار ہے. اور آئندہ کانفرنس کے لیے کہہ رہا ہوں رضا بھائی سے بھی، آپ سے بھی، کہ اگر کوئی چائے درمیان میں دے دیں تو کچھ نیند کا جو غلبہ آیا تھا لوگوں کو وہ کم ہو جائے گا، کچھ سن سکیں گے. خدا انشاءاللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور آپ نے اتنی زحمت نہیں کی ہے جتنی زحمت رسول خدا نے 1,00,000 سے زیادہ صحابی کو دی تھی. یہ بہت اہم پیغام تھا، اسے آپ نے آگے پہنچانا ہے. صرف ایک تبلیغ اسلام میں واجب ہے اور وہ غدیر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.